الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ جی، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے ذکرک، آپ کے ذکر کو، اس دنیا میں، اس کائنات میں آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 4 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ رب العزت کی ہی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام مسلمانوں کو قرآنی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر کیے گئے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا انعام کون سا تھا جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ ہمارے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، علم و حکمت اور دانائی سے آپ کے سینے کو بھر دیا ہے، آپ کے سینوں کو فراخ کر دیا ہے، آپ کے سینے میں بڑی وسعت رکھ دی ہے، بڑی برداشت، بڑا حوصلہ رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ آپ کا حقیقی اور جسمانی طور پہ بھی سینہ چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور آب زمزم کے پانی سے دھو کے، اور اس سینے میں جو غلط قسم کا لوتھڑا تھا اللہ نے اس کو نکالا، جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کے ذریعے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہی اللہ نے میرے نبی کے سینے سے نکالا۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے ہمارے محبوب ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، ہلکا کر دیا ہے، چاہے وہ وحی کا بوجھ ہو، چاہے وہ وحی کی منقطع ہونے کی صورت میں ہو، کچھ دیر کے لیے آپ کا میرا کنیکشن کٹنے کی صورت میں ہو،
چاہے اس امت کے غم میں ہو یا کل قیامت والے دن آپ کی امت کے ساتھ پیش آنے والے حالات کی صورت میں ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں نے تیرے سارے غم مٹا دیے، ہلکے کر دیا، بوجھ ہلکا کر دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا۔ یہ دوسرا انعام تھا۔ آج کی یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ اللہ پاک کی طرف سے کیے جانے والا تیسرا انعام ہے۔ کتنا انعام ہے جی؟ تیسرا انعام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے ہمارے محبوب، اے ہمارے پیغمبر، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے در یتیم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ کیوں اللہ پاک نے ذکر فرمایا جی؟ حضور علیہ السلام نے جب کوہ صفا کی پہاڑی پہ چل کے لوگوں کو رب کا پیغام سنایا، رب کی دعوت پہنچائی، اور تمام مکہ کے لوگوں کو بآواز بلند آپ نے فرمایا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اس اعلان سے پہلے پورا مکہ کے تمام لوگ، مکہ چھوڑ پورا عرب حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے۔ صادق اور امین کا لقب حضور علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، بیٹوں سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، راہوں میں پھول ڈالنے والے، اپنے لڑائی کے مقدمات میں آپ کو ثالثی اور جج اور حاکم ماننے والے لوگ۔ لیکن ہوا کیا؟ جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا اور رب کا پیغام سنایا، پھر وہی تعریف مذمت میں بدل گئی۔ صادق اور امین کہنے والے لوگ شاعر، کذاب اور مجنون کہنے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ کا نام مبارک بھی انہوں نے محمد کی جگہ مزمم کہنے لگ گئے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک حضور کے جو دشمن ہیں نا، میرے نبی کی رسالت کے جو دشمن ہیں، حضور کے پیغام کے جو لوگ دشمن ہیں نا، وہ کوشش کریں گے حضور علیہ السلام کی تعریف کم کرنے کی، شان کو گھٹانے کی، عیب نکالیں گے، کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال اور مکہ کے لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ اس نبی کا چرچا کم ہو جائے، اس نبی کا نام لینے والا نہ ہو۔ جیسے اللہ پاک نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں سے نوازا نا، تو 2 بیٹے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، بچپن ہی میں اللہ نے لے لیے، واپس انتقال فرما گئے۔ جب وہ انتقال کر گئے نا، تو مکہ کے دشمن لوگوں نے، آپ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے کیا افواہ اٹھا دی؟ محمد ابتر ہو گیا۔ ابتر کس کو کہتے ہیں جی؟ عربی میں ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو، جس کی دم کٹ جائے، یہ محاورت لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا بیٹا نہ ہو، جس کا
عرب والے کہتے تھے ابتر ہو گیا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا میرا نبی ابتر نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے روحانی بیٹے کیا ہے؟ جسمانی نہیں، روحانی بیٹے قیامت کی صبح تک رہیں گے. اور آج امت مسلمہ کے جتنے مسلمان ہیں ہم سب روحانی بیٹے ہیں. تو کس کے؟ آمنہ کے لال. اور جو بھی مسلمان قیامت تک آتا رہے گا وہ میرے نبی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ جو نبی ہوتا ہے وہ قوم کا لیڈر بھی ہوتا ہے، روحانی باپ بھی ہوتا ہے. اسے نبی کو باپ سے بڑھ کے درجہ دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو انہوں نے بڑی کم کرنے کی کوشش کی. آج بھی آپ اور میں اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو نام کیسے رکھنے چاہیے؟ بچوں کے، بچیوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے. اللہ ذوالجلال کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو دو نام بڑے پسند ہیں. کیا ہے جی؟ دو نام بڑے پسند ہیں. پہلا نام عبداللہ، دوسرا نام عبد الرحمن. یہ دو نام کس ذات کو پسند ہے؟ اللہ تعالی. اور محمد نامی یہ عام نام نہیں، یہ بھی بڑا پیارا نام. تو جس عبداللہ، عبد الرحمن جس کے ساتھ اللہ کی صفت کے ساتھ عبد کا لفظ لگ جائے نا، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، ان نامہ دے وچ تھوڑی سی عاجزی ہے. اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، کریم کا عبد الکریم، عبد القیوم، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الوہاب. جس کے ساتھ عبد کا لفظ کے ساتھ اللہ کی صفت لگتی جائے وہ نام بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں. اور پھر انبیاء کے جو نام ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں وہ نام بھی بڑے پیارے ہیں. تو نام رکھو انبیاء کے ناموں جیسے. نام وہ رکھو جو کس کو پسند ہے؟ بچوں کے. اور انسان اور باپ جو ہوتا ہے نا وہ نام رکھتے ہی اسی لیے ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بچہ اس جیسا بن جائے. امید لگاتے ہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کا نام ابوبکر صدیق رکھتے ہیں. کس امید پہ جی؟ شاباش، آپ ادھر جواب دیا کریں مجھے. کس لیے آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہو صدیق؟ تاکہ ہمیشہ سچ بولیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا بن جائے. عمر فاروق نام رکھتے ہو تاکہ عدل و انصاف کرنے والا بن جائے. عثمان ذی النورین جیسا نام ہم رکھتے ہیں اپنے بچوں کا تاکہ حیا میں ان جیسا بن جائے. حیدر کرار جیسا نام ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں تاکہ واقعی حیدر جیسا وہ بننے کی کوشش کرے، ان جیسی صفات آئے. کسی کا نام ہم حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں تاکہ نسبت ہو جائے حضور کی نواسوں کے ساتھ. جس طرح وہ لیک اور نیک تھے، اچھے انسان تھے، ہمارے بچے بھی ان جیسے. تو امید تو یہی ہوتی ہے ہر باپ کی کہ وہ نام اچھا کیوں رکھتا ہے تاکہ اس جیسا. لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ اس جیسا بن جائے. ایک امید ہوتی ہے. آج کتنے بچوں کا نام یوسف ہے، لیکن کہ ہر بچہ یوسف علیہ السلام کی طرح حسین ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے. لیکن امید ہوتی ہے. نام اچھے رکھنے چاہیے، اثرات ہوتے ہیں. ایک بندہ تھا نا، والد صاحب مجھے بتا رہے تھے ہمارے گاؤں میں نا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے بچے کا نام رکھا پدو. کی نام رکھا جی؟ پدو. لوگوں نے کہا یار چنگا نام رکھے، یہ نام اچھا تو نہیں ہے. کیوں نام رکھا ہے آپ نے بھائی؟
اس نے کہا جب یہ بڑا ہو جائے گا نا، جب نالائق نکلیا، نہ کھٹو نکلیا، نافرمان نکلیا، گناہگار نکلیا، تو لوگ آکڑا ہے جپدو، ہائے جپدو، جے چنگا نکلیا، جے اچھا بنیا، تو یہ نام بدل ویسی، یہ نام کیا ہو جائے گا؟ اور پھر بدلا، وہ بچہ ذہین، سمجھدار، پڑھا لکھا اور ڈاکٹر بنا۔ کیا بنا؟ نام کی بن گیا پدن لال۔ کیا بن گیا؟ پدو تو پدن لال بن گیا۔ نام پھر آ جاتی ہے، جب صفات اچھی ہوں تو نام میں بھی پھر صفات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے اگر میری گفتگو اتنی آپ کو سمجھ آئی ہے، جو نام آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام میرے اللہ نے رکھوائے، جیسا نام تھا، جیسا میرے نبی کا ویسے ہی صفات تھی، جو میرے نبی کے نام کا معنی بنتا تھا ویسے ہی اب تھے۔ میرے نبی کے ذاتی نام کتنے ہیں جی؟ 2 ذاتی نام کتنے ہیں جی؟ ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد۔ اور محمد نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ اور لوگوں نے پوچھا یا یہ نام کیوں رکھا تو نے؟ آج سے پہلے تو محمد نام کسی بچے کا، جب سے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے نا، کسی بچے کا نام محمد۔ لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا تو نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ فرماتے ہیں رجا ان یحمد، میں اس امید نہ رکھا کہ میرے بچے دی، اس پوتے دی دنیا تعریف کرے گی۔ کیا کرے گی؟ دنیا تعریف کرے۔ ان یحمد، اس امید پہ رکھا۔ اور آپ کی والدہ نے نام کیا رکھا؟ احمد۔ محمد اور احمد یہ آپ کے ذاتی نام ہیں۔ صفاتی نام بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ کہیں اللہ پاک فرمائے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ والضحیٰ، یہ سارے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ سارے صفاتی نام قرآن مجید اٹھائیں، میرے نبی کے صفاتی ناموں سے بھرا پڑا ہے۔ ذاتی نام بھی دونوں موجود ہیں اور صفاتی نام بھی، اور جتنے صفاتی نام جڑتے چلے جائیں گے اس ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں گال ان سمجھ آئی یا نہیں۔ ہم سب انسان ہونے میں برابر ہیں، ہم سب انسان ہونے میں کیا ہے، لیکن ایک بندہ انسان بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، ایک بندہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، مصری بھی ہے اور کاریگر بھی ہے، تو جتنی صفات بڑھتی چلی جائیں گی اس ذات میں عظمت کیا ہوگی؟ اس ذات کی عظمت۔ تو میرے نبی کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ میرے نبی کی عظمت کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر تہاڈی صفات جتنی زیادہ ہیں اتنا تہاڈی شان بھی ایسا بلند کر رہے ہیں، اتنی شان بھی کیا کر رہے ہیں۔ تو محمد کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ لوگ معنی کرتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محمد جس کی تعریف کی جائے، لیکن یہ فٹ معنی لغت کے امام ہیں، امام راغب الاصفہانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے المفردات۔ کون سی کتاب لکھی ہے جی؟ لغت کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے محمد کا معنی پتہ کیا کیا ہے؟ محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ،
محمد اس ذات کو کہتے ہیں، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک نے تمام کمالات، تمام خوبیاں، تمام اچھی صفات کیا کر دی ہوں، اکٹھی کر دی ہوں۔ پتہ نہیں میری گفتگو سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اللہ پاک نے ایک کمال ایک نبی نو دیتا نا، دوسرے نو دعا دیتا، وہ پہلے والے نو اور دیتا، دوئے نو اور دیتا، تیسرے نو ہاں کسی کے ہاتھ میں لوہا کیا ہوتا ہے، موم ہوتا ہے، اور کسی کے کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کسی کی لاٹھی کیا بنتی ہے، سانپ بنتی ہے، کوئی مردوں سے کلام کرتا ہے، کوئی مٹی کے پرندے بناتا ہے اور اڑا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک نبی کو جو ایک کمال کیا دیا نا، دوسرے کو وہ والا کمال وہ الگ دیا۔ ہر نبی کو الگ الگ معجزات عطا کیے، کمالات عطا کیے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنے اوصاف، جتنے معجزات عطا کیے وہ سارے اکٹھے کیے اور محمد بنا دیے۔ وہ سارے اکٹھے کیے اور کیا بنا دیا، محمد بنا دیا۔ ہاں تم کہو گے ایک پیغمبر ہے جس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ایک مہینے کی مسافت صبح طے کر لیتا تھا، ایک مہینے کی مسافت شام کو طے کر لیتا تھا۔ آؤ میں تمہیں اپنے مدینہ والے نبی کے پاس لے جاتا ہوں کہ معراج کی رات اللہ نے جو براق میرے نبی کو دی، جو سواری دی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا میدان تی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا پانی کو نہیں، پانی مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ پاک نے پتھر کھڑا ہے، ذرا ڈنڈا مارے، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکل پڑیں گے۔ کتنے جی؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کا کمال دیکھو، پتھر کو ڈنڈا مارا تو کتنے چشمے نکلے؟ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ چشمے نکلتے کہاں سے ہیں؟ کیوں قادر بھائی تسی تو پہاڑی علاقے سے جاندے ہو، کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا کمال نہیں۔ میں تینوں مدنی کریم دے کول لے جاواں، میرے نبی نے پیالے دے وچ ہاتھ رکھیا تو میرے نبی دی 5 انگلیاں دے وچوں 5 چشمے نکل آئے۔ یہ ہے محمد۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف، جس کے اندر تمام کمالات اور تمام خوبیاں کیا کر دی ہوں، اکٹھی کر دی ہوں۔ اور دوسرا لغت کے امام ہے صاحب قاموس۔ صاحب قاموس نے معنی کیا ہے محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوا ہو، ابھی دنیا میں نہیں آئے تو حضرت ابراہیم السلام کی دعاؤں میں جب خانہ کعبہ بنا دیا، پہلے سپارے کے آخر پہ آنا دیکھنا، تو حضرت ابراہیم السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ خانہ کعبہ میں بنا دیتا ہی، اس خانہ کعبہ نو آباد کرنا اللہ محمد تو بھیج دے، محمد تو بھیج دے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ان کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ان کا ذکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں آپ کا ذکر تھا۔ آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کا چرچا، جب آپ دنیا میں آئے پھر بھی آپ کا چرچا، اور اب بھی ہو رہا ہے یا کوئی نہیں؟ ہوتا رہے گا۔ کوئی مائکلات میرے نبی کے اوصاف اور کمالات اور خوبیاں کو گھٹا نہیں سکتا، نہ تعریف کو کم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کرنا ہے، اتنا بلند کرنا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا،
جہاں میرا نام ہوگا وہاں ہم تیرے ذکر کو اتنا بلند کریں گے کہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے نام کے بعد تیرا نام نہ آئے گا، اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے نام کے بعد میرے محبوب کا نام نہ آئے گا، اقامت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نام کے بعد اللہ کے نبی کا نام نہیں آئے گا۔ اور چھوڑے یا لوگو، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نام کے بعد میرے نبی کا نام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں پڑھو گے تو ہاں میرے نبی کا نام نہیں آئے گا تو کلمہ مکمل نہیں، میرے نبی کا نام نہیں آئے گا تو اذان مکمل ہے، اقامت مکمل ہے، نماز مکمل ہے۔ اور چھوڑ یار چھوڑ، قبر کا سوال جواب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے بعد میرے نبی کا نام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیوں؟ آپ احمد جو ہیں، آپ کیا ہیں جی؟ احمد کس کو کہتے ہیں جی؟ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، حامدہ سے نکلا ہے، حمد سے نکلا ہے۔ احمد اس ذات کو کہتے ہیں جس نے اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی ہو اللہ رب العزت کی، اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ احمد۔ تو اللہ ذوالجلال نے آج کی اس آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر تواڈے ذکر نو اسی بلند کر رہے ہیں، اور جیدہ ذکر اللہ بلند کر رہا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو بندہ نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے کیا کر لے جی؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور جنت میں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اے ساڈے ذہن چ پتہ نہیں گل معمولی چیز لگ رہی ہے، اسی سمجھے معمولی، میرے بھائی مرن تو بعد پتہ لگ سی اے درجے کی شاید، اے درجے کیا تھے۔ اور میرے آپ کے آقا کے سامنے جبرائیل نے ذکر کیا تھا محبوب تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے تو آپ کی ذات پہ وہ درود ہو۔ آپ نے فرمایا آمین، کیا فرمایا؟ آمین۔ تو یاد رکھیں اس کائنات میں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اور ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور کل قیامت والے دن جب سارے انسانوں نے کھڑا ہونا ہے، سارے انسان مشکل کی گھڑی میں پھنس جائیں گے، تو اس وقت بھی آقا نامدار مدنی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں کے لیے شفاعت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شفاعت کبریٰ بھی، شفاعت صغریٰ بھی۔ تو اس وقت بھی تمام کائنات کے لوگوں نے جب شفاعت قبول ہو جانی ہے، کیا ہو جانی؟ پوری کائنات کے لوگوں کی زبانوں پہ تعریف ہوگی آمنہ کے لال کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت دے خزانے کی دیکھو لے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں میں عزت دینا چاہواں دنیا دی کوئی طاقت اس نو ذلیل، تو جنہوں میں ذلیل کرن تے آواں دنیا دی کوئی طاقت انہوں عزت۔ اور تسی تو محمد وعدے ابتر ہو گیا، ابتر ہو گیا، میں تواڈی نسل نو تانوں ابتر بنا کے رکھ دے سا کہ تواڈے سکے پتر سکے بیٹے کہیں گے کہ ہماری نسبت اس طرف نہ کرو باپ کی طرف۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہوا نا، یہی ابو جہل نے کہا تھا ابتر ہو گیا، محمد ابتر ہو گیا ہے۔ جب اسی کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا، صحابی رسول بنا، تو جب کلمہ پڑھ کے جانے لگا تو صحابہ کرام فرمایا اکرمہ بن ابی جہل جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ اور واقعی نسبت جو باپ کی طرف کرنی تھی صحابہ نے، کوئی غلط بات انہوں نے وہ واپس پلٹایا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ صحابہ کو منع کر دو میری نسبت میرے باپ کی طرف نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا تینوں میں دنیا دے وچ ابتر بنا دینا ہے کہ تیری سکی اولاد آکسی کہ میری نسبت میرے باپ دیر نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیرا نام کیا رکھیں؟ تیری نسبت کدھر کریں؟
آخر نسبت ہی تو کرنی ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیں حضور میں اکرمہ بن ابی جہل کوئی نہیں، میں اکرمہ بن اسلام ہاں، میں اسلام دا پتر ہاں، میں ابو جہل دا پتر۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑا میرے نبی نو ابتر آکسی میں انہوں ابتر بنا دیاں، میرے نبی دا نام تا کدی ختم، میرے نبی دا نام ختم ہی نہیں ہونا، میرے نبی دی نبوت بھی ختم نہیں ہونی، میرے نبی دا تذکرہ بھی کدی ختم نہیں ہونا۔ جی میں اللہ دا ذکر کرو تو عبادت بندا ہے، محبوب دا ذکر بھی کرو، آمنہ دلال دا ذکر کرو، عبادت بن سی یا کوئی نہیں بن سی؟ میرے نبی کا ذکر بھی ہوگا تو میرے اور اللہ کا قرآن۔ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے ہیں، تو امی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن پڑھ لو، پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ جس نے میرے نبی کے کمالات خوبیاں دیکھنی ہیں قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو پڑھ لو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے اگلے دن بھی ایک بات آپ کو کی تھی، ایک آدمی سعودی عرب جا رہا تھا، کدھر جا رہا تھا؟ پاکستان سے۔ جب وہاں گیا نا، نوکری کے سلسلے میں گیا وہاں، تو سعودی عرب نے والوں نے انٹرویو لیا، انہیں کہا ایک بات بتا، جب آپ پاکستان سے جہاز میں بیٹھے ہیں یہاں تک آپ نے کیا ورد کیا ہے؟ شاباش، سننے کی بات ہے، آپ کیا ورد کرتے رہے ہو، زبان پر کیا پڑھتے رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی جب سے فلائٹ میں بیٹھا ہوں ابھی تک نبی کی ذات پہ درود پڑھتے رہا۔ ایسا سبحان اللہ نہیں کرتے، پتہ نہیں ساننا جھجک آندی ہے، کاش کوئی اور مجمع ہویا تو سبحان اللہ کریں دا۔ وہ گل اس بڑی قیمتی کی تھی، میں جہاز ہی بیٹھا تو اتھوں تک کیا پڑھتا رہا؟ نبی کی ذات پہ کیا پڑھتا رہا ہوں؟ انہاں آکھیا تیری ڈپٹی بھی روزہ رسول دے اتنے لگ گئی، تے نبی نال جے پیار ہے تے تیری ڈپٹی بھی کتنے لگ گئی؟ 14-15 سال او روزہ رسول دے اتنے وہ ڈپٹی لگی رہی۔ میرے بھائی جتنا اس نبی نو چاوڑا نے، جتنی خواہش کرنی نے، جتنی محبت کرنی ہے، اتنا ہی نبی دا قرب ملنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل میرے نیڑے ہوئے، میرے نزدیک ہو، میرے قریب ہو، تو میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہ درود جو قرآن میں ہے، وہ درود جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو اصلی درود ہے، وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی